اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ آیات کریمہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب کا ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عام طور سے دنیا کے قوانین اور رواجات ہوتے تھے، عرب کے جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا، اور دوسرے عجمی ممالک کے اندر بھی یہی قانون اور رواج چلا آتا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی صرف بالغ اولاد اس کے ترکے میں حصہ دار ہوتی تھی، نہ عورتوں کا کوئی حصہ ملتا تھا، نہ بچوں کو، جو نابالغ بچے وہ باپ چھوڑ کر گیا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کہیں قانونی اعتبار سے کوئی حق ہو بھی تو عملی اعتبار سے جو بالغ اولاد ہوتی تھی وہ سب کا مال ہڑپ کر کے چلی جاتی تھی۔ اور اسی بات کی طرف قرآن کریم نے سورہ فجر کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، انسانوں کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی جس دوسروں کا حق ہے وہ بھی مار لیتے ہو۔ تو یہ ایک عام طریقہ چلا ہوا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے اسلام نے یہ طریقہ ختم کیا، اور عورتوں کو بھی حق وراثت کے اندر حق دلوایا، اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یتیموں کے احکام نازل فرمائے جو ان آیات کے اندر چل رہے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اس کے شان نزول کے طور پر یہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت ایک صحابی تھے، اور ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 2 لڑکیاں اور ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی وارث چھوڑے تھے۔
مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ان کا وارث نہ ہوا۔ بیوی اور 2 لڑکیاں تو اس وجہ سے کہ وہ عورت تھیں اور عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور بچہ نابالغ تھا، لہذا وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے میراث کے حقدار نہیں تھا، لہذا اس اوس بن ثابت کی بیوی اور بچہ اور 2 لڑکیاں یہ تو میراث سے محروم رہے۔ البتہ اس کے بعد پھر چچا زاد بھائی تھے، مرحوم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اب جو اوس بن ثابت کے بچے تھے اور گھر والے تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے پھر اوس بن ثابت کی اہلیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ سارا مال تو چچا زاد بھائی لے گئے ہیں، لہذا ان سے یہ درخواست کی کہ بھئی پیسے تو آپ نے لے ہی لیے ہیں تو آپ کم از کم ان بچوں سے شادی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو جائے اور آپ ان کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوں، مگر انہوں نے یہ بھی منظور نہ کیا، نکاح نہیں کرنا چاہا۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون حاضر ہوئیں اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ توقف فرمایا، اور توقف کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس نے پہلے تو ایک عظیم انقلابی اعلان کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین لوگ چھوڑ کر جائیں۔ یہ اعلان بڑے واشگاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا جو قانون یا رواج کہیں بھی پایا جا رہا ہے اس کو کسی قیمت پر بھی اسلام میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میراث کے حقدار دونوں ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، جیسا کہ پھر آگے اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ یہاں ایک بات اہم قابل غور یہ ہے کہ کہنا تو یہ تھا کہ مرد اور عورتیں دونوں حقدار ہیں میراث میں، لہذا اگر شروع میں یہ کہہ دیا جاتا کہ للرجال والنساء جمیعا نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو بات مختصر بھی ہوتی اور ایک جامع انداز میں بات ہو جاتی، لیکن قرآن کریم نے اس کے بجائے دونوں کا الگ الگ مستقل ذکر کیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور اقرب لوگ چھوڑ کر جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ دونوں جملے الگ الگ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ لائے ہیں دونوں کی اہمیت جتانے کے لیے، کہ عورتوں کو میراث کا حقدار قرار دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ضمنی طور پر اس کا ذکر کر دیا جائے، بلکہ اس کو مستقل ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت دل و دماغ میں بیٹھے۔